نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 13th ڈے کا آغاز کر رہے ہیں ہم، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 28، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی ایک بہت خوبصورت آیت آج ہم اپنی ڈائری میں لکھنے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی صفت بتا رہے ہیں۔ دو اینگل ہیں اس آیت کے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور دوسرا اینگل اس کا آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سن لو، جان لو، بی اویئر کہ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم آج کے دور میں بھاگتے پھرتے ہیں سکون کی تلاش میں، بھٹکتے پھرتے ہیں سکون کی تلاش میں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تلاش کرتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، کہیں فلمیں دیکھتے ہیں، کہیں گیمز کھیلتے ہیں، کہیں ڈرامے دیکھتے ہیں، کہیں گانے سنتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے دلوں کو سکون مل جائے، لیکن دلوں کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ جان لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کیا۔ ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد دہانی کو، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے کو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی بال پوائنٹ گفٹ کیا ہے اور آپ وہ بال پوائنٹ کہیں رکھ کر بھول گئے، الماری میں رکھ کر بھول گئے، سالوں بعد آپ نے جب الماری کھولی اور وہ بال پوائنٹ آپ کے سامنے آیا، تو اس بال پوائنٹ نے آپ کو آپ کے دوست کی یاد دلائی کہ مجھے فلاں دوست نے فلاں وقت میں یہ بال پوائنٹ گفٹ کیا تھا۔ یہ یاد دہانی ہے، یہ ذکر کا مطلب ہے کہ یاد دہانی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے قسم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، تو قرآن پاک ہے، کیونکہ اس کتاب کا نام ہی ذکر ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی نماز ہے، کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، کہ جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں سکھائی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے والی دعائیں کیا ہیں، کھانا کھاتے وقت کی دعا کیا ہے، یا پانی پینے وقت کی دعا کیا ہے، یا گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کیا ہے، یا سفر پہ جاتے وقت کی دعا کیا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی۔ لیکن ناظرین کرام، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن ہمارے تو دلوں کو سکون ہی نہیں ملتا، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں تو قرار ہی نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بات زیادہ سچی ہے یا اللہ کی بات زیادہ سچی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان لو اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یقیناً اللہ کی بات سچی ہے، آپ ہی کے عمل میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔
ناظرین کرام، اب آپ یہ دیکھیے اور یہ سوچئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا بس ایسے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ بس ہم تسبیح کے دانوں کو پھینکے چلے جاتے ہیں، اور اس میں ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہماری زبان سے جو نکل رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں رہا ہوتا۔ ذکر کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے آپ کا دل اس بات کی تصدیق بھی کرے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا۔ یا ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھ لینے سے یا وہ نام پڑھ لینے سے یا 1000 مرتبہ پڑھ لینے سے یا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لینے سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا دل اس میں شامل ہی نہیں، جبکہ ہمارا دماغ اس میں شامل ہی نہیں، جبکہ ہم تو باتوں میں مشغول ہیں اور بس ہم اپنے ہاتھوں سے تسبیح کے دانوں کو پھینکے چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ ہمارے دلوں کو ویسا اطمینان کیسے حاصل ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو، بی اویئر، سن رکھو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ کرام، ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا ہے نا آپ نے کہ جب آپ اس کی جانب دیکھے بغیر اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلسل اپنے ہاتھ سے آپ کے چہرے کو پکڑ کر اپنی جانب موڑتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو، مجھے توجہ دو اگر مجھ سے بات کر رہے ہو تو پھر یہ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی جانب فل توجہ، فل اٹینشن چاہتا ہے، تو جو کائنات کا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ذکر تو میرا کر رہا ہے لیکن اتنی بے دردی کے ساتھ کہ نہ دل شامل ہے نہ دماغ شامل ہے اور بس تسبیح کے دانوں کو پھینکے چلے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جہانوں کے رب کو یاد کرنے کی بات ہے، اس رب کو یاد کرنے کی بات ہے کہ جس کی تسبیح سارا جہان کرتا ہے، اور آپ اس کو یاد کرتے وقت اتنے غافل ہیں کہ آپ باتوں میں مشغول ہیں، سامنے ٹی وی چل رہا ہے اور آپ زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ کہے چلے جا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا، نماز پڑھنے سے آپ کو سکون نہیں ملتا۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے میں نے ایک کوٹ پڑھی تھی، اس کو میں یہاں لازمی شیئر کرنا چاہوں گی کہ کسی نے لکھا کہ اگر تو تمہیں نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو تم پھر سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات یہ کہ ہم سکون سے تو نماز پڑھتے نہیں، جلد بازی والی ہماری نماز ہوتی ہے، بس آئے وضو بھی ہم اچھی طریقے سے نہیں کرتے، وضو میں ہی ہمارا دل نہیں لگتا، تو پھر نماز میں ہمارا کیا حال ہوتا ہوگا، آئے اور جلدی جلدی فرض ادا کیے اور بس اٹھ کے بھاگے، جلد بازی میں ہم اپنے کاموں کو یاد کرتے وقت نماز پڑھتے ہیں، تو پھر سوچئے کہ ہمیں وہ سکون، وہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ ذکر بھی کیا ذکر ہے اللہ کا، وہ یاد بھی کیا یاد ہے اللہ کی۔ ناظرین کرام، کہ جس سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کے جذبات میں کوئی ہلچل ہی نہیں آتی، آپ کے احساسات میں کوئی بات بھی نہیں آتی۔ ذکر تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پوری کانشیسنس کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا اس کا شکر ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو سبحان اللہ، یہ کائنات کا رب ہے جو ہمیں یاد کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے انسانوں کو کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں، کائنات کا رب ہمیں یاد کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے کیا اعمال ہیں، ہم کس دل کے ساتھ اور کس ذہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں پوری اٹینشن کے ساتھ، تاکہ ہمارے دل بھی اس آیت کے مطابق اطمینان حاصل کریں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا۔ تو پھر ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا، یعنی انہیں ان کا انجام ہی بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ غفلت میں چلے گئے۔ تو اس چیز سے بچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ نہ بھلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام نہ بھلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ والا اطمینان ہمیں نصیب کر دے کہ جس کی ہمیں تلاش ہے، اور وہ کس طریقے سے آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے بیسٹ ہے یہ قرآن حکیم کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں سورہ ہجر کی آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اسی ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہی قرآن حکیم میں ذکر کہا ہے کہ ہم ہی نے یہ کتاب یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے یہ کتاب ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور پھر نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو لوگ بے توجہی سے نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ لوگ جو بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں، بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اکارت چلی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو نہ ایسی نماز ہمارے کسی کام آئے گی اور نہ ہی ایسا ذکر ہمارے کسی کام آئے گا جو ہم بس اپنی زبان سے پڑھیں اور جس کی گواہی، جس کی تصدیق ہمارا دل ہی نہ کرے اور وہ ہمارے اندر تک نہ اتر سکے۔ تو ناظرین کرام، یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے جان لو، سن رکھو، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور اللہ کے ذکر سے دل اطمینان کیسے پائیں گے؟ جب آپ فل اٹینشن کے ساتھ، پوری کانشیسنس کے ساتھ، کہ جس میں آپ کا دماغ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو، جس میں آپ کا دل بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو، جس میں آپ کی آنکھیں بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہوں، جس میں آپ کے کان بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہوں، وہی ذکر آپ کے دل کو، آپ کی روح کو اطمینان نصیب کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کی پوائنٹ کے ساتھ اپنے رمضان ڈائری کے 13 ڈے کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ہمیشہ صرف زبان سے الحمدللہ اور سبحان اللہ نہیں کہنا، بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل کرنا ہے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ایک قسم ہے۔ تو اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دھونا ہے، ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کمانا بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، رونا بھی ہے، اور ہر طریقے سے سوشلائزیشن کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور کس طریقے سے یاد رکھنا ہے؟ اس قرآن کے ذریعے سے یاد رکھنا ہے، نماز کے ذریعے سے یاد رکھنا ہے، اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ۔ اور ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، اور جب وہ اپنے پہلو بدلتے ہیں یعنی کروٹ لیتے ہیں، اور جو غور و فکر کرتے ہیں، انہی لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اسی بات کے ساتھ اپنی رمضان ڈائری کے 13 ڈے کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔